الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ حمد و صلوات کے بعد تمام میرے سامعین و ناظرین، مجھے دیکھنے والے، سننے والے، جاننے والے، تمام عزتوں، عظمتوں اور شانوں کے لائق ہیں۔ آج سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور انور سے شروع کر رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے آپ کا نور موجود ہے میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری کائنات اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نور موجود تھا، کیونکہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے سورۃ البقرہ میں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کی ارواح سے وعدہ لیا، اور وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، لیکن ایک شرط پر کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ جب میرا محبوب آ جائے تم اس کے اوپر ایمان بھی لے کے آؤ، اس کی تو مدد بھی کرو۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ فرما کر، حالانکہ مالک تھا، خالق تھا، حکم فرماتا، اور پھر خالق کے سامنے کون نظر اٹھائے، کون جواب دے، کون انکار کرے، لیکن اللہ رب العالمین نے دوبارہ پکی دلیل کے طور پر ارشاد فرمایا، قال اقررتم وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اِصْرِي، کیا تم اقرار کرتے ہو، میری اس بات کو سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا تم اس کی مدد کرو گے؟ یعنی یہ اللہ رب العالمین کا دوبارہ ارشاد فرمانا یہ اس لیے نہیں تھا کہ انبیاء کرام کی پاک روحیں انکار کر رہی تھیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا اس لیے تھا کہ رہتی دنیا تک پتہ چل جائے کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے، جس کے لیے میں رب بار بار وعدے لے رہا ہوں، اور نبیوں کی پاک ارواح سے جن کے اندر جھوٹ نہیں، جن کے اندر انکار نہیں، جن کے اندر ناشکری نہیں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں، تو میرے محبوب کی عظمت کا اندازہ تم خود لگا لو۔ اب انبیاء ان کی کیا مجال تھی رب کے سامنے، عرض کی قالو اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ جب تیرا محبوب آئے گا ہم
اگر موجود ہوئے تو ہم اس کے اوپر ایمان بھی لائیں گے، ہم اس کی مدد بھی کریں گے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا، اسی لیے علم و فن کا شہنشاہ بول رہا ہے، نبی کے در کا سچا گدا بول رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں، یہ امام احمد رضا بول رہا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ جب انبیاء کرام ابھی ان کی روحیں معرض وجود میں آئی تھیں، ابھی ان کی روحیں جو ہے اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا فرمایا تھا، اس سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو، اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور امام اہل سنت بلکہ امام الائمہ فی الفقہ والحدیث حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس وقت نبی تھے، آپ تو اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، آپ کے نور کی وجہ سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اور ساتھ میں آپ فرماتے ہیں حضرت آدم حالانکہ والد ہیں، یا رسول اللہ آپ کا نور اس وقت موجود تھا جب حضرت آدم ان کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، آپ کی وجہ سے ان کو معافی ملی۔ آپ تو اس وقت بھی اللہ کے نبی تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آگ گلزار ہو گئی، آگ کو جلایا گیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس میں گرایا گیا، اور اس آگ کو جو گلزار بنایا گیا یہ بھی کملی والے کے نور کا صدقہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ملی، یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، یہ امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تابعی کوفی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا نور تو ایسا ہے کہ آپ کے نور کی وجہ سے سورج کو روشنی ملی، چاند کو تابندگی ملی، ستاروں کو چمک اور دمک ملی، یہ آپ کے نور کی وجہ ہے۔ جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے، ضیاء النبی جلد نمبر 2، حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، لکھنے والے مورخین بلکہ ضیاء النبی کے جو لکھنے والے سیرت نگار آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، ایک یہودی چھت پہ چڑھ کے اعلان کرتا ہے، اور جو اس کے اعلان کے الفاظ تھے وہ یہ نہیں تھے کہ آج وہ بچہ پیدا ہوا جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ نبوتیں، وہ جو نبوت کا وہ جو ایک چلا آ رہا ہے سلسلہ، وہ اختتام ہو جائے گا، بلکہ اس یہودی کی جو زبان پہ الفاظ تھے وہ کہتا ہے آج وہ ستارہ طلوع ہوا ہے جس سے پچھلے ستارے ماند پڑ جائیں گے، کملی والے کا ستارہ طلوع ہو کر آخرت تک چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا، بلکہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے تب بھی کملی والے کا ستارہ چمک رہا ہوگا۔
سامعین و ناظرین، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا صدقہ ہے۔ اور پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضور کا جلوہ دیکھا، اسی نورانی چہرے کا جلوہ، تو آپ نے کچھ اپنی نعت میں یہ جلوہ اور یہ نقشہ کھینچا۔ آپ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جان جہان آکھاں، سچا آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ اور مکھ چندر بدر شاشانیے، متھے چمک دی لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں۔ اور جب حضور کا جلوہ دیکھتے رہے، بات ختم نہیں ہوئی، جب تعریف کرتے کرتے تعریف مکمل نہ ہوئی، پھر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت اور شان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بولو، آپ بولے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کہنے کو دل کر رہا ہے کہ کشتی نوح کو جو نجات ملی وہ آپ کا صدقہ تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو آتش گلزار بنی وہ آپ کا صدقہ تھی۔ صحابہ کرام یہ بیان کر رہے ہیں، بات سمجھ یہی آئی کہ یہ جتنی کائنات ہے، یہ جو نظام عالم ہے، یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس کے پیچھے کرم کملی والے کا ہے۔ اور پنجابی والا ایک وہ یہاں پہ آ کے بات کو ختم کرتا ہے، اور میں بھی بات اپنی ختم کر رہا ہوں، کیونکہ حضور کی عظمت اور شان کو بیان کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ وہ کہتا ہے حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دتا، محمد بڑا کے قلم توڑ دتا۔ والسلام۔